السلام علیکم جی، میں ہوں نجم الحسن باجوہ۔ ناظرین، عمران خان وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ازبکستان کا ان کا یہ دورہ بڑا شاندار تھا۔ ازبکستان کے دورے میں کچھ بڑی چیزیں اہم ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر کچھ بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان نے وہاں پر کچھ بڑی اہم ملاقاتیں کی۔ خاص طور پر اوورآل دیکھا جائے تو یہ دورہ بڑا ہی شاندار تھا۔ عمران خان کو بڑی عزت ملی، عمران خان کو بڑی پذیرائی ملی۔ خاص طور پہ ازبکستان کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے عمران خان کی بڑی عزت کی۔ سمرقند گئے، بخارا گئے، مطلب بہت زبردست ایک اسٹیٹ ٹور تھا۔ لیکن اس پورے دورے میں ایک ملاقات ایسی تھی جس ملاقات کے بعد اور اس سے پہلے بھی کچھ ماحول ایسا بننا شروع ہو گیا تھا جس کے بعد آج کچھ بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ وہ کیا کیا گیا ہے، اور ان بڑے فیصلوں سے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ ڈائریکٹلی اب افغانستان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا جو ہے وہ اچھا خاصا اب فرق آپ کو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گا۔ ہوا کیا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان ازبکستان میں تھے اور ازبکستان میں ان کی ملاقات ہوئی اشرف غنی سے۔ اشرف غنی کے ساتھ کچھ لوگ اور موجود تھے اور عمران خان کے ساتھ بھی ایک وفد تھا۔ اس ملاقات میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ اگر یہ صحیح طریقے سے جاتی ہے تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی افغانستان کو ہوگا، اور اگر نہیں جاتی تو اس کا نقصان افغانستان کو ہو یا نہ ہو، اشرف غنی گورنمنٹ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو وہ کیا فیصلے کیے گئے ہیں خاص طور پر، اور ایک وزیر کو لے کے، اشرف غنی کی گورنمنٹ میں ایک وزیر ایسا ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف، ویسے عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ریاستیں کسی خاص شخص کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ نہیں، گورنمنٹ کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں یا کسی ملک کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس ایک وزیر کے خلاف بھی جو ہے وہ کچھ بڑی چیزیں کی گئی ہیں۔ تو اوورآل کیا ہوا ہے بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا جو آپ کو آفیشل جو کہ سب کے سامنے آیا وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو کچھ اندر خانے چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی خبر ہے کہ افغان پیس موڈ پوسٹ پونڈ آفٹر غنی سنب۔ عمران خان بڑے مایوس ہوئے، عمران خان بڑے ڈسٹرب ہوئے اور عمران خان بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے اشرف غنی کا جتنا بھی وہاں پہ بیہیویئر تھا۔ اب عمران خان نے اس ملاقات کے بعد ایک بڑی فل فلیج تیاری کر رکھی تھی کہ ایک کانفرنس اب اسلام آباد میں ہونی جا رہی تھی۔ اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے لوگ آنے جا رہے تھے۔ اس کانفرنس میں حامد کرزئی آنے جا رہے تھے۔ اس کانفرنس میں گلبدین حکمت یار آپ کو یاد ہوگا آنے جا رہے تھے۔ اس کانفرنس میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا آنے جا رہا تھا جو شمالی اتحاد کو وہ اس علاقے میں دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ کانفرنس افغانستان کے پیس پروسیس کی بیک بون کی حیثیت رکھتی تھی، یا یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کانفرنس نے فیول اپ کرنا تھا اس پورے پیس پروسیس کو۔ اب ایک بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو ہی اشرف غنی مل رہے تھے، پچھلے کچھ خاص عرصے سے یہ ہو رہا تھا کہ جو ہی اشرف غنی مل رہے تھے عمران خان سے وہ ایک ہی بات کر رہے تھے یا پیغام پہنچا رہے تھے کہ آپ اس کانفرنس کو ڈیلے کر دیں، آپ اس کانفرنس کو پوسٹ پون کر دیں۔ تو عمران خان اس چیز سے بڑے خائف تھے، خائف صحیح لفظ نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ بڑے مایوس تھے کہ اگر ہم ایک ملک کے اوپر امن کے لیے اتنا انویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی ہر چیز سٹیک پہ لگی ہے، پاکستان نے بڑی مشکل سے کنونس کیا، طالبان کو ٹیبل پہ بٹھایا، آئے بات کرے یہاں پر افغانستان میں امن ہو، لیکن وہی لوگ جو کہ اس کے ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنسز کو نہ ہونے دیں۔ نہیں بھائی آپ روک دیں۔ اور پھر نہ صرف یہ ایک پروپوگیشن پاکستان کے خلاف، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اشرف غنی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو بدنام کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ پاکستان کا جو ہے اس پورے معاملے میں نیگیٹو کردار ہے۔ سب سے پہلے عمران خان نے یہ کیا کیا، عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کا حال مطلب اب ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ جو احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، انہیں تب سمجھ آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو فیصلہ یہ ہوا کہ فی الوقت کے لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور یہ جو امن کانفرنس ہم نے بلا رکھی ہے اور جس نے فیول اپ کرنا تھا اس پورے پیس پروسیس کو، آپ اس کو کینسل کریں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور اس میں اب جو ہے مطلب آج سے وہ شروع ہونی تھی، 17 جولائی سے 19 جولائی تک 2 دن وہ کانفرنس رہنی تھی۔ بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں جو اس میں ڈیسیژن میکر تھے انہوں نے آنا تھا۔ اس کانفرنس کو پہلے جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے۔ پھر صرف اشرف غنی نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ میں 2 ایسے بندے ہیں جو پاکستان کے بڑے خلاف ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کچھ سخت فیصلے کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغان گورنمنٹ کا کباڑا ہو جائے گا اگر پاکستان دیکھیں اس پیس پروسیس سے تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچتا ہے اور پاکستان کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپس میں لڑو مرو، ہمارا کیا ہے، اور آپ نے جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لیتا ہے، اور جس کی ابتدائی شکل پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ بھائی اگر آپ پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے ہم تو آپ کے حق میں جو ہے وہ بہتر کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے حق میں کریں گے، کے خلاف فیصلے کریں گے تو ہم آپ کے لیے اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ اور کل کے بعد میں آپ کو ایک اور بتا دوں، بعد میں اس وزیر کے بارے میں بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں۔ ناظرین یہ تصویر دیکھیں،
یہ عمران خان کے ساتھ جنرل فیض بیٹھے ہیں اور جنرل فیض کے ہاتھ میں کچھ ڈاکیومنٹس بھی ہیں، اور کل کی میٹنگ میں آخری طور پہ بھرپور کوشش کی گئی کسی طریقے سے اشرف غنی کو کنونس کرنے کی، سامنے رکھے ثبوت جنرل فیض نے اور کہا اشرف غنی کو بتائیں جی آپ جو پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کسی ایک چیز کو ثابت کریں، کسی ایک چیز کو ثابت کرتے جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کی این ڈی ایس بھی ہے، آپ کے پاس سیکورٹی ایجنسیز بھی ہیں، آپ کے پاس تو پروفز بھی ہوں گے، آپ کا تو امراللہ وہ کیا نام ہے اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے جی ایئر فورس آپ کو کہہ رہی ہے، تو کسی ایک چیز کا ثبوت دیتے، کسی ایک چیز کا بھی جو ہے وہ ثبوت نہیں دے سکے اور جنرل فیض کے سامنے یہ بڑے شرمندہ ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ خیر تو کل کی بات چھوڑیں، اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک وزیر جو ہے، ایک تو یہ امراللہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ایک یہ بہت کام خراب کر رہا ہے، دوسرا یہ ایک بندے کا نام ہے حمداللہ محب۔ حمداللہ محب کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں اس کے لیے کیسا لفظ، میں اس کو گالیاں دینا چاہتا ہوں، سچی بات بتاؤں، لیکن میری وہ شائستگی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے خلاف کوئی اتنا سخت لفظ استعمال کروں، لیکن مجھے خنزیر کہنے کی اسے اجازت دیں کیونکہ اس کے کام خنزیروں جیسے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شاید آپ اس طرح کے لفظ اس انسان کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں، تو ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ حمداللہ محب جو ہے اس نے پچھلے دنوں میں انڈیا میں کھڑے ہو کے، میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں چونکہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو اس نے کہے ہیں حمداللہ محب نے، لیکن اس نے انڈیا میں کھڑے ہو کے پاکستان کو پتہ کیا کہا ہے، پاکستان کو کہا ہے یہ زنا خانہ ہے۔ اب اس سے بڑا لفظ، سخت لفظ مجھے بتا دیں، اور انگریزی میں کیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، وہ میں خبر آپ کے ساتھ یہ ANI کی شامل کر رہا ہوں۔ افغان NSA محب آگے ڈیش ریمارکس ڈپلومیٹک را ود پاکستان، تو پاکستانیوں نے کیا کیا، اب مطلب یہ اس قدر، اور یہ میں آپ کو یہ حمداللہ محب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں ناظرین، یہ شخص 2009 میں، اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس طرح کا، مطلب یہ شخص 2009 میں اسی اشرف غنی کی گورنمنٹ میں، اشرف غنی کے پریزیڈنشل الیکشن میں کمپین کرتا رہا ہے۔ اشرف غنی نے 2014 سے 2018 تک اسے نوازا اور اسے ایمبیسڈر بنا دیا امریکہ کا، بغیر کسی ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہونے کے باوجود۔ 2018 میں بعد میں اسے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا اور یہ پاکستان کے خلاف روز بکواس کرتا ہے۔ تو پاکستان نے کیا کیا، پاکستان سٹاپس آفیشیل کانٹیکٹ ود افغان نیشنل سیکورٹی چیف، یہ بھی ایک سخت فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو اس کی بات گشت پہلے کافی عرصے سے چل رہی تھی، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، حمداللہ محب سے ہاتھ تک نہیں ملایا جائے گا، حمداللہ محب سے کوئی حکومتی جو ہے وہ رکن بات چیت نہیں کرے گا، اس سے مکمل بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور یہ ایک جو ہے وہ حمداللہ محب کا بہت بڑی جو ہے اور افغان گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا، کیونکہ پاکستان اگر پیس پروسیس سے دیکھ لیں، تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچتا ہے نا اور کہتا ہے کہ آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، تو افغان گورنمنٹ کا کباڑا ہو جائے گا۔ میں یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا کچھ نہیں رہے گا۔ دوسری بات آپ کو بتا دوں، اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ افغانستان حکومت کے اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل عبداللہ آج جو ہے وہ دوحہ پہنچے ہیں، انہی کا وفد لے کے اشرف غنی انہوں نے کہا ہے کہ جائیں جا کے وہاں پہ طالبان سے بات کریں۔ مطلب یہ نا کان سیدھا پکڑنے کی بجائے کان الٹا پکڑتے ہیں، جب پاکستان کہہ رہا ہو تمہاری بیٹھ کے بات چیت کروا دیتے ہیں، ہم اس بارے میں گارنٹر نہیں ہیں لیکن ہم اس بارے میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان سے چونکہ نفرت ہے، وجہ یہ ہے کہ پیچھے بھارتی پیسہ ہے، اس لیے وہاں پہ جا کے دوحہ میں ان کے ترلے کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال، جو شہروں کی صورتحال ہے، اب طالبان جو ہے وہ شہروں میں، افغان شہروں میں گھسنا شروع ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ لیٹسٹ میپ یہ شیئر کر دیتا ہوں ناظرین، یہ لیٹسٹ میپ ہے، اس میں جو سارا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف یہ دیکھ لیں جو گرے علاقہ ہے نا اس پورے میپ میں، وہ رہ گیا گورنمنٹ کا، باقی سارے کا سارا علاقہ آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ افغان طالبان کی جانب سے فتح کر لیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے یہ شہروں میں آنا شروع ہو چکے ہیں، اور شہروں میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر چکی ہیں، اور اس وقت سپن بولدے کا علاقہ آپ کو پتہ ہے کنٹرول میں۔ ایک چیز بڑی خبر جو یہ ہے کہ 3 مہینے کے سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے، 3 مہینے کا سیز فائر کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں 7000 ہمارے قیدی آپ کے پاس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں دے دیتے ہیں تو ہم 3 مہینے کے لیے آپ کی جان خلاصی کر دیتے ہیں۔ یہ 3 مہینے انتہائی اہم ہے، اور اس کے بارے میں یہ دیکھیں الجزیرہ نے چھاپا بھی ہے۔ طالبان has offered a plan for 3 month ceasefire but in exchange they have asked for the release of 7000 of their
prisoners and the removal of their leaders from the UN blacklist. اور UN blacklist سے بھی کہا کہ ہمارے ان کو پھر 3 مہینے کے لیے تمہاری جو ہے وہ جان خلاصی کریں گے. تو یہ ایک تازہ ترین صورتحال ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑی سی اور اپڈیٹ دے دوں تو 4 قوموں کا جو ہے وہ 4 نیشن گروپ سیٹ اپ ٹو ریسٹور پیس ان افغانستان. افغانستان میں پاکستان تو پھر بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے. دیکھیں امریکہ کے ساتھ مل کے, ازبکستان کے ساتھ مل کے, اور پھر تاجکستان, مطلب یہ سارے وہ ملک ہیں جو کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. باقی جو ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آخر میں ایک افسوس کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ روٹرز کے صحافی فوٹو جرنلسٹ مارے گئے ہیں, دانش صدیقی. یقینی طور پر ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں, اور صحافیوں کا کام ہوتا ہے جنگ کو کور کرنا, ناظرین آسان کام نہیں ہے, جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے, اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ دانش صدیقی کی ہے. دانش صدیقی کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ ایک مسلمان صحافی ہے. تو میں بہرحال بحیثیت جرنلسٹ اس کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں. چھوڑ دیں اس کے خیالات کیا تھے, چھوڑ دیں وہ کیا چیز کور کر رہا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر کھڑا تھا اور وہاں پر اگر اپنی جرنلزم کر رہا تھا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین سپائی تھا, اس کی طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ صحافی میدان میں نکل کے اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے تو کم از کم ہمیں جو ہے اس کی ایفرٹس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. آج کی جو ہے وہ معلومات اس حد تک ہیں. جو ہی نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ آپ تک شیئر کیا جائے. ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں, ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.